حضرات محترم، 20ویں پارے کی پہلی چند آیات ہے، سورہ نمل ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ فرمایا کہ دیکھو تم نے جو چھوٹے چھوٹے خدا بنا رکھے ہیں وہ صحیح ہے یا میں ایک تنہا ذات جو ہے میں صحیح ہوں و یو صحیح ہوں۔ جس ماحول میں قرآن اتر رہا تھا وہاں تو ظاہر ہے پتھر کے، شجر کے، حجر کے خدا تھے، بت بنے ہوئے تھے۔ ہمارے بھی کچھ خدا ہیں، ہم نے بھی چھوٹے چھوٹے خدا بنا رکھے ہیں۔ ان کے حوالے سے ذرا ان پہ غور کر کے ان آیات کو سمجھیے اور دیکھیے کہ اللہ رب العزت کیا کہنا چاہتا ہے۔ ہمارے کتنے خدا ہیں؟ ہندوؤں کے لاکھوں کروڑوں ہیں، ہمارے شاید اس سے بھی زیادہ ہیں، کیونکہ ہر ایک کا خدا الگ ہے۔ پیسہ تو سب کا خدا ہے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ 100 میں سے 99 لوگوں کو میں نے ایک ایک پیسے پہ مرتے اور لڑتے دیکھا ہے، اس کا مطلب وہ اس کا خدا ہے۔ حرام کے لیے کماتے دیکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا خدا ہے۔ اور یہ میں نے بڑی دفعہ عرض کیا کہ خدا کیا ہوتا ہے اور بت کیا ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ امر، ہر وہ شخصیت، ہر وہ شے جس کے لیے انسان اللہ کے حکم کو توڑ دے وہ اس کا بت ہوتا ہے، وہ اس کا خدا ہوتا ہے۔ کتنے حکم ہیں اللہ کے جو ہم توڑتے ہیں اور کس کے لیے توڑتے ہیں، یہ غور کرنا، کس کے لیے توڑتے ہیں، کس کے لیے ان کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ ہمارا خدا ہے۔ اپنے خدا ہم نے خود تلاش کرنے ہیں۔ یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اقبال کہتا ہے کہ ہر ابراہیم کی آج بھی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو بت توڑے تھے وہ توحید کا باب ابھی پورا نہیں ہوا۔ ہر ایک کو اپنا ابراہیم بھی تلاش کرنا ہے اور اپنا بت بھی تلاش کرنا ہے۔ فرمایا کہ امن خلق السماوات والارض، وہ کون ہے، ذرا بھلا غور تو کرو، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے پھر اس میں سے آسمانوں سے پانی نازل فرمایا، بارش نازل فرمائی۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے اللہ نے بڑے بارونق باغات اگائے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، اور یہ تمہارے لیے تو ممکن نہیں تھا کہ تم ایک درخت بھی اگا سکو۔ تو پھر خدا کون ہوتا ہے جو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے؟ ہم تو اتنے مجبور ہیں کہ ہم کھیت میں دانہ پھیلا کر، پانی دے کر، ہل چلا کر آ جاتے ہیں، لیکن ہم اس بات پر قادر نہیں ہیں کہ ان دانوں کو حکم کر سکیں کہ اگ بھی آئیں، وہ باہر بھی نکل آئیں، کونپلیں بھی آ جائیں۔ ان دانوں میں سے کتنی کونپلیں باہر آئیں گی یہ بھی ہم نہیں جانتے، کتنے زمین کے اندر ہی دفن ہو کر رہ جائیں گے، کتنے جو ہے درخت بنیں گے، شجر بنیں گے، پودے بنیں گے، یہ بھی ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے فرمایا یہ ہم جانتے ہیں۔ یہ خدا ہوتا ہے جو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، پھر بھی تم سمجھتے اس کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے؟ یعنی یہ سب کچھ کے باوجود اس نے پانی برسایا، اس نے درخت اگائے، اور پھر بھی تم سمجھتے ہو کہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے۔ بل ہم قوم یعدلون، اللہ نے فرمایا یہ قوم تو راستے سے ہٹ چکی، ان بیچاروں کو پتہ نہیں۔ امن جعل الارض قرارا، ارے ذرا غور تو کرو وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا ہے، تمہارے ٹھہرنے کی جگہ بنایا ہے۔ زمین تو موو کر رہی ہے، گردش کر رہی ہے، وہ کون ہے جس نے اس کو تمہارے لیے جائے قرار بنا دیا، بستر بنا دیا ہے زمین کو۔ وجعل خلالها انہارا، اور اسی زمین کے درمیان اسے ندی، نہریں اور نالے بنا دیے۔ وجعل لها رواسیا، اور اسی زمین پر اس نے پہاڑ بھی بنا دیے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑ جو ہے زمین کا بیلنس قائم رکھتے ہیں، یہ پہاڑ ایک ترتیب کے ساتھ قائم ہیں، اور جس طرح پہاڑ جتنے زمین کے اوپر ہیں اتنے زمین کے نیچے ہیں سمندر کے اندر، اسی لیول پہ
اسی گہرائی پہ سمندر کے نیچے بھی ہیں اور زمین کے اوپر بھی ہیں۔ یہ زمین کا بیلنس کو قائم رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور وہی تو ذات ہے جس نے دو سمندروں میں پردے حائل کر دیے۔ اللہ اکبر۔ دو سمندروں کا پانی ملتا ہے تو آپس میں الگ الگ سفر کرتا ہے۔ پانی کی پراپرٹی یہ ہے کہ پانی مکس ہو جاتا ہے، کسی بھی چیز کے اندر ڈالیں دونوں پانی مکس ہو جائیں گے، لیکن سمندروں کے پانی کو اللہ نے روک رکھا ہے۔ حاجزہ، ہم نے ایک باریک پردہ حائل کر دیا ان کے درمیان۔ وہ کون ہے جو یہ کرتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، ہر آیت کے بعد اللہ اس کو دہراتے ہیں۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی کر سکتا ہے؟ ذرا غور تو کیا کرو، پھر تم نے جھوٹے خدا کیوں بنا رکھے؟ کیوں جھوٹے خداؤں کی پرستش کرتے ہو؟ دن رات کیوں ان کے پیچھے چلتے ہو؟ اِلٰہٌ مع اللہ بل اکثرهم لا یعلمون، فرمایا کہ لیکن اکثر لوگ جو ہیں اس کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، اپنے رب کی معرفت ان کو حاصل نہیں۔ کتنے لوگ بیمار ہوتے ہیں، کیا دوائیں ان کو ٹھیک کر دیتی ہیں؟ ارے دواؤں کے اندر طاقت ہوتی تو ہسپتال میں جانے والا ہر مریض ٹھیک ہو کے آتا ہے۔ دوا کے اندر طاقت ہے ہی نہیں، طاقت تو میرے اللہ کے حکم کے اندر ہے۔ جس کو چاہتے ہیں وہ جس دوا کو کہتے ہیں وہ دوا شفا دے دیتی ہے، اور جس دوا کے بارے میں اللہ کا حکم نہیں ہوتا وہ شفا نہیں دیتی۔ کتنے مریض ہیں جو ناکام لوٹتے ہیں اور کتنے مریض ہیں جو کامیاب لوٹتے ہیں؟ کس کے حکم سے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ وہی خدا ہے جو سب کچھ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، فرمایا کہ جب بے قرار جو ہے آدمی جو ہے وہ خدا کو پکارتا ہے، بے قرار کی فریاد تو الگ ہی فریاد ہوتی ہے نا، دلوں سے آواز نکلتی ہے۔ ایک ہوتا ہے زبان سے پکارنا، ایک ہوتا ہے دلوں سے پکارنا۔ اللہ کو زبان کی بھی حاجت نہیں، اللہ تو دل کو جانتے ہیں۔ دل کے اندر سے جو آہ نکلتی ہے وہ سب سے قیمتی دعا ہوتی ہے، جس کی کوئی زبان بھی نہیں ہوتی، جس سے کوئی الفاظ بھی نہیں ہوتے، اور میرا اللہ اس دعا کو بھی سنتا ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، فرمایا کہ جب وہ بے قرار اللہ کو پکارتا ہے، اِذَا دَعَاهُ، جب اس کو پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اللہ پھر اس کی اس پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ وہ کوئی اور ہے جو اس کو دور کر سکے؟ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہی تو ہے جو تمہارے بعد جو ہے لوگوں کو الٹ پلٹ کر کے زمین کا وارث کسی اور کو بنا دیتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایام جو ہے، یہ تاریخ جو ہے ہم انسانوں کے درمیان پھرتے رہتے ہیں، کبھی کسی قوم کو عروج، کسی قوم کو زوال، یہ اللہ کی دین ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا کوئی اور بھی ہے جو سب کچھ کر سکے؟ کسی اور کوئی اور بھی ہے جو تمہاری پکار کو سن سکے؟ قلیلا ما تذکرون، فرمایا کہ بہت کم لوگ اس سے یاد دہانی حاصل کرتے ہیں۔ اَمَّن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، فرمایا وہ کون ہے جو رات کی تاریکیوں میں، اندھیروں کے اندر، خشکی اور تری میں، دریاؤں میں اور فضاؤں میں اور زمین پہ تمہیں راستہ دکھاتا ہے؟ تو اور ہے تمہیں راستہ دکھائے۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ کون ہے جو بارش سے پہلے ٹھنڈی ہواؤں کو بھیجتا ہے؟ دیکھتے نہیں، تم مشاہدہ نہیں کرتے کہ جب بارش آتی ہے تو اس سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے ٹھنڈی ہوا اس کا پیغام لے کے آتی ہے کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ فرمایا کوئی اور ہے جو اس کو بھیجے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کوئی اور ہے جو سارا کچھ کر سکے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، فرمایا کہ یہ جس کو شرک، یعنی جس کو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ اس سے بڑا بلند و بالا ہے کہ کوئی اس کا شریک ٹھہرایا جائے۔ اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہ کون ہے جس نے سب سے پہلے اس خلق کو، اس مخلوق کو شروع کیا، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر اس کو لوٹائے گا بھی، اس کا اعادہ بھی کرے گا، ایک بار پھر اس زمین کو دوبارہ ان کو زندہ کرے گا۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وہ کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق فراہم کرتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا کوئی اور ہے جو ایسا کر سکے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ پیسہ سب کچھ کر سکتا ہے، اچھا دلیل تو پھر لاؤ۔ کتنے ہیں جو پیسے والے ناکام ہو گئے، جو سارے پیسے کے باوجود اپنی صحت نہیں خرید سکتے، کروڑوں اربوں روپیہ لوٹا دیا لیکن ان کی صحت واپس نہ آئی۔ ارے اگر پیسہ خدا ہوتا تو پھر ان کی صحت واپس کیوں نہ ہوتی؟ کتنے ارب پتی، کھرب پتی ہیں
جو محض ایک روٹی اور ایک دال کا پیالہ کھانے پہ مجبور ہیں، اس کے باوجود کہ زمین و آسمان کی ساری آسائشیں ان کے ڈائننگ ٹیبل پہ موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ کھا نہیں سکتے۔ الہم اللہ کوئی اور ہے جو ایسا کر سکے؟ قل ہاتوا برہانکم، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اور ہے تو دلیل تو لاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ میرے محترم دوستو، آگے بات چل رہی ہے، سورہ نمل ہے، 20 پارے کا پہلا رکوع، ذرا پڑھیے گا گھر جا کے خود، اس کا انداز ہی اور ہے۔ اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ میں کیا ہوں۔ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا، ایک تو یہ ہے کہ ہم اب اس بات پر یعنی تیار ہو جائیں کہ اپنے اپنے بتوں کو توڑ دیں، خدا کے علاوہ جن کی ہم پرستش کرتے ہیں، جو ہم نے جھوٹے بت بنا رکھے ہیں، ان کو تلاش کریں، ان کو توڑیں۔ اور ایک دوسرا پیغام ان آیات سے آپ کو یہ دینا تھا کہ اس خدا سے جو اس قدر یعنی قدرت کا مالک ہے، جو اس قدر طاقت کا مالک ہے، جو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے سامنے جب ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، جب ہم دعا کرتے ہیں، اس میں عام طور پر 3 غلطیاں کرتے ہیں۔ ان 3 غلطیوں کو بتانا مقصود ہے کہ اتنا بڑا اللہ، اتنا بڑا قادر مطلق، اتنا بڑا مالک، اتنا بڑا رحیم اور کریم اور شفیق، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے عام طور پر مسلمان 3 غلطیاں کر جاتے ہیں، نادانی میں، انجانے میں، بھولے ہوئے، ایسا نہیں کہ جانتے بوجھتے کرتے ہیں۔ پہلی غلطی ذرا سنیے، ہمارے دوست ہیں خطیب صاحب، اسپیشل ایجوکیشن میں بڑے عہدے پر ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے اندر رات کے 11-12 بجے تھے تو ماسٹر اکبر علی صاحب جو اس گاؤں کے معروف ٹیچر تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، انہوں نے دروازہ کھولا، انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت دروازے پہ کھڑی ہے، عورت اندر آ گئی، اس نے نقاب کیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ ماسٹر جی مجھے 500 روپے کی ضرورت ہے، رات کے 12 بجے۔ ماسٹر جی نے کہا کہ تم ہو کون؟ پہلے یہ تو اپنا تعارف تو کرواؤ۔ اس نے اپنا نقاب الٹا، اس نے کہا کہ ماسٹر جی آپ کی شاگرد ہوں، آپ ہی سے پڑھا ہے، آپ ہی کی بیٹی ہوں، مجھے 500 روپے کی اشد ضرورت ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، میں نے ان کو کچھ کھلانا ہے۔ اور کوئی مجھے راستہ نہیں سوجا، میں نے کہا چلے اپنے استاد کے پاس چلتی۔ ماسٹر جی نے خیر اس کو پیسے دیے، اور بعد میں ماسٹر جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، کیونکہ دیکھا کہ یہ وہ لڑکی تھی کہ جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئی، جو صبح بھی شام بھی دوپہر بھی نئے سوٹ پہنا کرتی تھی، جس کے غرور اور جس کے بانگ پن کا انداز ہی کچھ اور تھا، اور آج اس کا یہ حشر تھا۔ کہا کہ ہوا کیا؟ دعا کی غلطی، ہوا کیا؟ شادی ہو گئی، باپ جو ہے غلہ منڈی کے اندر بڑا آڑتی تھا، بڑا زمیندار تھا، بڑا بیپاری تھا، پیسے کی ریل پیل تھی گھر کے اندر۔ شادی ہوئی، شادی بھی چچا کے گھر کی، اور چچا بھی ہم پلہ تھا، وہ بھی کھاتے پیتے لوگ تھے، تو اسی انداز میں اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ 10 برس ہو گئے، 10 برس بیت گئے، اولاد نہ ہوئی۔ اب یہ بڑی پریشان کہ اولاد کیوں نہیں ہو رہی، ادھر علاج کیا، ادھر علاج کیا، یہ کیا، وہ جو کر سکتے تھے کیا، لیکن اولاد نہ ہوئی۔ اب 10 برس کے بعد پتہ نہیں ایک دن دل میں کیا آیا، تہجد کے وقت اٹھی اور اٹھ کے کہنے لگی میرے مولا مجھے تو ہر حال میں اولاد چاہیے، ایسا کر کہ میرے حصے کا جو رزق ہے تو لے لے، مجھے اولاد دے۔ اللہ اکبر، یہ دعا کی غلطی، ایک نعمت کے بدلے میں دوسری نعمت کو مانگنا، یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ مالک نہیں ہے، وہ قادر ہے، اس کے پاس کون سی کمی ہے؟ ہم کو انسان سے تھوڑا مانگ رہے ہیں، اس سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، کسی انسان سے نہیں مانگنا۔ دعا کر بیٹھی کہ میرے مولا مجھے تو ہر حال میں اولاد چاہیے، مجھے ماں بننا ہے، رزق مجھے نہیں چاہیے، لینا ہے تو واپس لے۔ اب یہ غلطی کر بیٹھی، ایک نعمت کے بدلے میں دوسری نعمت کا مانگنا۔ بعض اوقات ہم یہ غلطی کرتے ہیں، یہ غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سے سب کچھ مانگیں اور دل کھول کے مانگیں، کیونکہ مالک الملک سے مانگنا ہے، کسی انسان سے نہیں مانگنا۔ ماسٹر جی کہتے ہیں کہ صبح ہوئی، اس کا خاوند دکان پہ گیا، دکان پہ ہارٹ اٹیک ہوا، فوت ہو گیا۔ اب دعا شروع ہو گئی، قبولیت شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر، بعد دعا بھی قبولیت کے بھی عجیب انداز ہوتے ہیں۔
بعض اوقات دعا فوراً اسی طرح جس طرح انسان مانگتا ہے قبول ہو جاتی ہے، اسی طرح جو اس نے مانگا ہے، اور اکثر اوقات اس طرح قبول نہیں ہوتی، اللہ اس کے بدلے میں کچھ اور عطا فرما دیتے ہیں، یہ آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں، اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ آخرت کے لیے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ دعا تو کسی حال کے اندر بھی رائے گاہ نہیں جاتی، ناکام نہیں جاتی، لیکن اس کی اسی حالت میں قبول ہو گئی۔ خاوند فوت ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہوا، فوت ہو گیا۔ اب پیچھے 3 بھائی تھے، 4 بھائی، اور اب جیسا ہمارے معاشرے میں چلتا ہے، انہوں نے کہا کہ بی بی تیرا خاوند تو بڑا مقروض تھا، اس نے ہمارے قرضے دینے تھے، سارا مال خود سمیٹا اور اس کو عورت کو بیوہ کو فارغ کر دیا، تیرا تو کچھ نہیں بنتا، جا تو گھر چھوڑ۔ بلکہ مزید ظلم یہ کیا کہ ایک نکما دیور گھر کے اندر موجود تھا، اس سے اس کی شادی کر کہ جا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ رہ۔ اب وہ دیور نشئی تھا، نشہ کرتا تھا، لیکن یہ ایک اور مصیبت کے اندر پڑ گئی، لیکن اب دعا قبول ہو گئی۔ 7 سال میں اللہ نے 3 بیٹے 1 بیٹی عطا کر دی۔ 7 برس بیتے، دعا قبول ہو گئی تھی، 3 بیٹے بھی عطا ہوئے اور 1 بیٹی بھی، لیکن رزق کم ہوتے 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 0 لیول کا۔ اب رزق کہا تھا کہ رزق کے بدلے سودا کیا نا اللہ، یہ سودے تھوڑے ہوتے ہیں، اللہ سے سودے تھوڑا کرتے ہیں، اللہ سے تو کرم مانگتے ہیں، اس کا اللہ سے اس کا فضل مانگتے ہیں، اللہ سے اس کی رحمت مانگتے ہیں، سودے بازی نہیں چلتی اللہ کے ہاں۔ اس نے سودے بازی کی، رزق ختم ہو گیا، ہوتے ہوتے گھر بھی بک گیا، سامان بھی بک گیا، یہاں تک مجبور ہوئی کہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگے، لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگے۔ اب یہ سٹوری سنا رہے ہیں ماسٹر اکبر علی اور خطیب صاحب، یعنی سبق یہ ملتا ہے کبھی ایک نعمت کے بدلے میں دوسری نعمت نہیں مانگنی تھی، ساری نعمتیں مانگو، جو موجود ہے یا اللہ اس کو بھی قائم فرما، اور جو موجود نہیں یا اللہ اس کو بھی عطا فرما، وہ تو قادر مطلق ہے۔ اللہ اکبر، جب نعمتیں زائل ہونے پہ آتی ہیں، اللہ اکبر، اللہ کسی کو وہ دل نہ دکھائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، میرے مولا میں نعمت کے زوال سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، اور تیری ملی ہوئی عافیت کے بدل جانے سے اس کی پناہ مانگتا ہوں، وفجاءت نقمتک، اور تیری سختیوں سے شدتوں سے پناہ مانگتا ہوں، وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، اور تیری ساری ناراضگیوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ تو حضور اس کو دعا مانگ کرتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اس دعا کو اپنی دعا میں شامل کریں کہ یا اللہ نعمتوں پہ زوال نہ آئے، نعمتیں اگر تو نے دی ہیں تو قائم بھی رکھنا مولا، تیرے لیے کون سی بڑی بات ہے۔ نعمتیں مل جائیں اور مل کے چھن جائیں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، نہ کچھ ہو مل جائے تو بڑا آسان ہے، مل کے چھن جائے تو یہ تو پھر قائم رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو پہلا سبق دعا مانگنے کا کہ جس مالک سے مانگنا ہے وہ مالک الملک ہے، قادر مطلق ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ ایک نعمت کے بدلے دوسری نہ مانگے، سب کچھ مانگے کہ یا اللہ جو موجود ہے وہ بھی عطا فرما، اس کو قائم رکھ، اور جو موجود نہیں ہے یا اللہ وہ بھی عطا فرما۔ اچھا، یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک نعمت کی محرومی آپ کو دوسری بہت ساری محرومیوں سے بچا کے رکھتی ہے۔ اب اس کو اللہ نے اولاد کی محرومی تو عطا کی تھی، لیکن باقی کتنی نعمتیں عطا فرما رکھی تھی یہ اس کو معلوم ہی نہیں تھا۔ ایک اولاد کی نعمت کی محرومی نے اس کو باقی بے شمار نعمتیں عطا کر رکھی تھی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی اپنی حکمت ہے، اللہ جانتے ہیں، ایک نعمت کو اللہ پیچھے رکھ کر باقی ساری نعمتیں عطا فرماتے ہیں، اور جب بندہ پھر ضد کرتا ہے کہ نہیں وہ نعمت ملے تو باقی پھر ساری نعمتیں چھننا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک خاتون تھی، بچہ پیدا ہوا، بچہ اسپیشل بچہ تھا، تھوڑی سی معذوری تھی اس کو۔ ظاہر ہے یہ جب معذور بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے، لیکن اس آزمائش کے پیچھے اللہ کی کچھ اور حکمتیں چل رہی ہوتی ہیں جو اس انسان کو پتہ نہیں چلتی ہیں، وقت آنے پہ پتہ چلتی ہیں۔ اب وہ بچہ 3 برس تو ماں پالتی رہی، آخر تنگ آ گئی، ایک دن کہہ بیٹھی مولا یا تو اس کو صحت دے دے یا موت دے دے، یا اس کو صحت دے دے یا موت دے دے۔ اب اس بچے کے صدقے میں اس کو کیا مل رہا تھا یہ اس کو معلوم نہیں تھا، یہ نہیں معلوم تھا۔ اب اللہ نے اس کو موت دے دی، دعا قبول ہو گئی، اللہ نے اس کو موت دے دی۔ اب جب موت ہوئی تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد خاوند کے جو انداز بدل گئے۔ اب ان 3 برسوں میں خاوند بچے سے بھی بڑی محبت کرتا تھا، بیوی سے بھی کرتا تھا،
اس کی ساری ضرورتیں پوری کرتا تھا، لیکن جب بچے کی وفات ہو گئی تو اس نے کہا کہ اگلا بچہ بھی شاید تو اگر پیدا کرے گی تو شاید وہ بھی معذور ہو، اس لیے تجھ کو طلاق۔ اب اس کو طلاق دے دی، اب خود مانگ بیٹھی تھی اللہ سے، اب وہ طلاق ہو گئی اور وہ در بدر جو ہے وہ بھیک مانگتی تھی۔ کیوں کہ غلط دعا مانگ بیٹھی، ایک نعمت کے بدلے دوسری نعمت۔ اب اس کو معلوم نہیں تھا کہ وہ معذور بچہ جو تھا اس کے بدلے میں اللہ نے اس کو کتنی نعمتیں عطا کر رکھی، اور اس کو چھن گئی۔ جب وہ چھن گیا تو سارا ہی کچھ چھن گیا۔ یہ انسان کو اصل میں پتہ نہیں ہوتا۔ تو پہلی غلطی جو ہم کرتے ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری غلطی ایک اور ہم کرتے ہیں، ایک دوست بتاتے ہیں کہ میں گاڑی میں جا رہا تھا، راستے میں ایک مزدور نے لفٹ مانگی، میں نے اس کو لفٹ دے دی۔ اب اس کو گاڑی میں بٹھایا تو اس سے بات چیت کرنے لگے کہ کیا حال ہے۔ اس نے کہا جی 4 بیٹیاں ہیں، اکیلا ہی کمانے والا ہوں، اور 4 بیٹیاں ہیں، جوان ہیں، شادی بھی کرنی ہے اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں، بس یہ بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی پوری ہوئی۔ ہمارے والد نے تو ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ عزت سے 2 وقت کی روٹی دیتا رہے، تو میں تو بس یہی دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ عزت سے 2 وقت کی روٹی دیتا رہے۔ کہتے میں یکدم چونکا، میں نے کہا کہ پھر شکوہ کس بات کا؟ جو تو مانگ رہا ہے اللہ تجھے دے رہا ہے، پھر شکوہ کس بات کا کر رہے ہو؟ جو تو مانگ رہا ہے اللہ تجھے دے رہا ہے، تیری تو ہر دعا پوری ہو رہی ہے۔ تو نے ساری عمر مانگا ہی یہ کہ یا اللہ 2 وقت کی روٹی دے رہا ہے اللہ، پھر کس بات کا شکوہ کر رہا ہے؟ یہ دعا مانگنے کی دوسری غلطی ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ شاید 2 وقت کی روٹی دے سکتا، نہیں، اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ دے سکتا ہے۔ سکندر اعظم سے کسی نے پوچھا، کسی نے مانگا کہ یہ بھائی ایک پیسہ دے دے، اس نے کہا کہ میں اتنا بڑا بادشاہ 1 پیسہ مانگتے ہوں، میری حیثیت دیکھ کے مانگو۔ اس نے کہا چل ٹھیک ہے، پھر اپنی آدھی سلطنت دے دیں مجھے۔ وہ کہنے لگا نہیں، اپنی حیثیت دیکھ کے مانگو۔ میرا مولا ایسے نہیں کہتا، وہ کہتا خوب مانگو، دن رات مانگو، لوگ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں اور میں مانگنے سے خوش ہوتا ہوں۔ اب یہ بندہ، اب اس کو سمجھایا کہ بھائی تم مانگنے میں غلطی کر رہے ہو۔ ہماری مانگنے کی دوسری غلطی جو ہم دعاؤں میں کرتے ہیں کہ 2 وقت کی، یہ 2 وقت کی روٹی کیا ہوتی ہے؟ اللہ سب کچھ عطا فرما، عزت بھی عطا فرما، عظمت بھی عطا فرما، شہرت بھی عطا فرما، علم بھی عطا فرما، عمل بھی عطا فرما، رزق بھی عطا فرما، ساری نعمتیں میرے مولا، وہ ساری خیریں جو اس کائنات میں تو نازل فرما رہا ہے یا فرمانے والا ہے یا آئندہ فرمائے گا، مولا میں سب کا محتاج ہوں، تو ساری مجھے تیرے لیے کون سی مشکل ہے؟ تو ساری بھی عطا فرمانا چاہے تو ساری عطا فرما۔ تو یہ 2 غلطیاں ہیں جو ذاتی طور پر ہم کرتے ہیں، انفرادی طور پر۔ اچھا، ایک تیسری غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ ہم اجتماعی کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، وہ قومی لیول پہ ہم کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ غلطی یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اسرائیل کی فوجوں میں کیڑے پڑ جائیں، توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، ہوتا ہے نا، دن رات دعائیں ہو رہی ہیں فلسطین کے لیے، اسرائیل کی بربادی کے لیے۔ اسرائیل برباد نہیں ہو رہا، پوری دنیا میں مسلمان ذبح ہو رہے ہیں، وہ دشمن برباد نہیں ہو رہے۔ یہ ایک قومی غلطی ہے جو ہم کرتے ہیں۔ انفرادی لیول پر اللہ رب العزت کوئی بھی دعا کسی وقت کسی بھی حالت میں قبول کر لیتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن قوموں کے لیے اللہ نے قانون بنائے ہیں، قوموں کے لیے اللہ اس قانون کے تحت دعا قبول کرتا ہے۔ قوموں کا قانون کیا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، قرآن کہہ رہا ہے، اپنے سے نہیں کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ اس وقت تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے پہ تیار نہ ہو۔ یعنی قوم کی حالت تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر 1.6 بلین سے زیادہ مسلمان، 56 کنٹریز مسلمانوں کے، 22 ارب ملکوں کی کنٹری، کوئی ایک پانی کی بوتل دینے کے لیے تیار نہیں غزہ والوں کو، اور دن رات ہم دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اسرائیل کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں۔ یہ دعائیں قبول ہونے والی نہیں، دعائیں اس طرح قبول نہیں ہوتی۔ یہ تیسری غلطی ہے جو ہم قومی لیول پہ کرتے ہیں، یعنی بغیر کچھ کیے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اپنی مدد بھیج دے۔ اللہ قومی لیول پر، اجتماعی لیول پر اپنی مدد اس طرح نہیں بھیجتے جب تک قوم خود کچھ کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ جب ہم خود کرنے کے لیے کچھ تیار ہوں گے تو پھر اللہ چاہے ابابیل بھیجے چاہے کچھ اور بھیجے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تیسری غلطی جو ہم کرتے ہیں اسے بچنا چاہیے، وہ یہ غلطی یہ ہے کہ قومی لیول پر ہم سب کچھ جب کریں گے پھر اللہ مدد فرمائے گا۔ کہتے ہیں نا کب جو ہے فقط اشک بہانے سے
کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، اور کب کوئی بلا جو ہے فقط دعاؤں سے ٹلی ہے۔ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، اور کب کوئی بلا فقط دعاؤں سے ٹلی ہے۔ اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اور وہ کرنے کے لیے جب تک مسلمان تیار نہیں ہوں گے، نہ اسرائیل کی توپوں میں کیڑے پڑیں گے اور نہ امریکہ کی، اور ہم بھی یہیں پہ رہیں گے، وہ بھی یہیں پہ رہیں گے۔ سنت ادا فرمائی۔